نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی کامل کی توحید، عوام کی توحید الگ ہوتی ہے، خاص لوگوں کی توحید الگ ہوتی ہے، عالموں کی توحید الگ ہوتی ہے اور جاہلوں کی توحید الگ ہوتی ہے، عارفوں کی توحید الگ ہوتی ہے، ولی کامل کی توحید الگ ہوتی ہے۔ توحید کے تعلق سے کئی بیانات دیے، آج ولی کامل کی توحید کے تعلق سے بیان دے رہے ہیں کہ آخر اللہ کے ولیوں کی توحید میں وہ کیا بات رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ خاصان خدا کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خاصان خدا کی صف میں شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی توحید یہ عام لوگوں کی جیسی، عالموں کی جیسی، متکلمین کی جیسی توحید نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توحید یہ حالی توحید ہوتی ہے۔ یہ حالی توحید کیا ہے؟ تو توحید کی حالت کے راز و نیاز، احوال اور اس کے اثرات جب موحد کی ذات کے وصف لازم کے طور پر، یعنی لازمی جز کے طور پر، ہمیشہ ہمیش کے لیے، یعنی اس سے ایسی جڑ جائے کہ الگ نہ ہو، وصف لازم ہو جائے، توحید کی حالت کے راز و نیاز کا وصف موحد کا وصف لازم ہو جائے، اور موحد اپنے وجود کے اثرات کو بالکل نہ پا کر کے جلوہ الہی کے، اسماء الہی کے، افعال الہی کے، صفات الہی کے، اس کے ذات کے جلووں کے جو انوار و تجلیات اور اثرات اس قدر اپنے وجود پر پائے کہ وہ اپنی ذات کے اثر کو بالکل محو پائے، جیسا کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی تمام ستارے مہ ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، ویسے ہی موحد کا وجود توحید حالی کے ظہور ہوتے ہی، توحید حالی کا غلبہ ہوتے ہی، وصف لازم ہوتے ہی اس کے وجود کے اثرات بھی بالکل ستاروں کی طرح مہ ہو جاتے ہیں، اور ذات موحد کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے جلووں کے اثرات رونما ہوتے ہیں، اور بالکل جیسے سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے، بالکل اسی طرح وہ اپنے تمام اثرات کو بالکل خالی پاتا ہے۔ جیسا کہ ایک قطرہ جیسے ہی آپ سمندر میں ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد قطرے کا اپنا اثر کچھ نہیں رہ جاتا، بلکہ سمندر کی موجوں کے جو اثرات ہے وہ اس پر مرتب ہونے لگ جاتے ہیں۔ موج اوپر تو وہ قطرہ اوپر، موج نیچے تو وہ قطرہ نیچے، موج آگے تو وہ قطرہ آگے، موج پیچھے تو وہ قطرہ پیچھے، تو گویا وہ قطرہ پورا دریا ہو گیا، اور وہ دریا سے کچھ الگ تھا بھی نہیں، صرف الگ کر کے جب تک دیکھ رہے تھے تب تک الگ تھا۔ اب جیسے ہی وہ قطرہ دریا کے اندر اپنی حیثیت اور اپنے اثرات کو کھو دیا، ویسے ہی ولی کامل یہ اپنے بشری وجود کے اثرات کو جو ہے بالکل ختم پاتا ہے، اور بالکل جو ہے وہاں اس کے اثرات بھی ذرا برابر بھی اثرات باقی نہیں رہتے ہیں۔ جب وہ اثرات بالکل محو پاتا ہے تو اس
حالت کو اور وہ توحیدی مقام جو رب کے اسماء افعال و تجلیات کے اندر جو اپنے آپ کو گم پاتا ہے اور وہ اس کا وصف لازم ہو جاتا ہے، اسے توحید حالی کہتے ہیں۔ اور یہ ولی کامل کی توحید ہوتی ہے کہ یہ بالکل اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر کے باقی باللہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے بشری وجود کے تقاضوں کو فنا فی اللہ کر کے اور ان کے اندر اسماء و صفات کے ظہور کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ زبان نظر آتی ہے ولی کی لیکن بولنا خدا کا ہوتا ہے، نگاہ نظر آتی ہے ولی کی لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان نظر آتے ہیں ولی کے لیکن سننا خدا کا ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے آپ کو اس قدر فنا کر لیتا ہے، گویا اس ولی کامل کے ذریعے دیکھنا بولنا سننا خدا کا ہوتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، الی آخر الحدیث۔ تو یہ جو ہے یہ توحید حالی، یہی توحید کی بلند ترین اور عظیم ترین درجہ ہے، توحید کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہی ولی کامل جو ہوتا ہے اس کی توحید اس طرح کی توحید ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولی کامل کی توحید کے درجے کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں بھی اولیاء کرام کے وسیلے سے ان کی بارگاہ میں اپنے ادب و احترام اور ان کی خدمت کر کے یہ توحید کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، کس طریقے سے تزکیہ نفس تصفیہ قلب کے بعد درجہ بدرجہ پیر کامل مرشد کامل کی رہنمائی میں رہ کر کے اس توحید کو اپنے اندر جو ہے قائم کیا جاتا ہے، مولا اس قائم کرنے کے طریقے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔